अहमदुहु हम्दन युबल्लिगु रज़ाहु वसल्लल्लाहु अला अशरफि मन इज्तबाहु व अला मन साहबहु व वालाहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रज़नाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। तरतीब मुसफ़ पर अब सूरह नूर वाक़े हुई है और ये मदनी सूरत है। इसमें शरीयत के कुछ अहकामात हुदूद में से वाज़े किए गए। इसके अलावा वाक़िफ़ का तज़किरा इसमें आता है। इसी तरह से मुनाफिकीन के जो अंदाज थे उसका पर्दा चाक किया गया और साथ साथ ये बताया गया कि मुसलमानों की माशरत को अच्छा करने के लिए क्या अहकामात हैं। चूँकि इसमें ख़वातीन से मुताल्लिक़ अहकामात दिए गए, इसलिए हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनसे मनक़ूल है, फ़रमाया करते थे कि अल्लिमू निसाअकुम सूरतुन नूर, अपनी औरतों को सूरतुन नूर पढ़वाओ, यानी सिखाओ, उन्हें तालीम दो सूरतुन नूर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन अंज़लनाहा, कदर मुख्तलिफ अंदाज है सूरत के आगाज़ का। अल्लाह फरमाते हैं ये एक सूरत है जिसे हमने नाजिल किया। बकिया सूरतें भी अल्लाह ने नाजिल की, मगर फरमाया बड़े एहतमाम के साथ नाजिल किया। इसमें अहकामात हैं व फ़रज़नाहा, और इसको हमने फ़र्ज़ ठहराया। यानी इसमें बाज़ ऐसे अहकामात हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दर्जा फ़र्ज़ पर नाजिल फरमाया। व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन, और इसमें आयात हैं जो बिल्कुल वाज़ेह हैं। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। हद शरई का चूँकि बयान आता है, इसलिए उसके लिए ख़ास तमहीद भी बांध दी गई। पस मंज़र इसका क्या है कि जो वाक़या इफ़्क पेश आया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक दामन अज़वाज में से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर बाज़ मुनाफ़िक़ीन ने तोहमत ज़िना धर दी, और इस तोहमत के लगाने पर उनको जो सज़ाएँ दी गई बाद में, यानी जब बरात आपकी नाजिल हो गई, आगे चलकर हम पढ़ेंगे वाक़े को, तो जब बारात नाजिल हुई तो ये मसला खड़ा हुआ कि जिन लोगों ने झूठी तोहमत लगाई थी उनकी सज़ा क्या है। उस सज़ा का बयान इसमें आया, और ये भी बताया गया कि अगर ऐसा कोई वाक़या यानी ज़िना का वाक़या पेश आए मुसलमानों में तो उसकी सज़ा शरअन क्या है। दो इस्तिलाहात हैं जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होती हैं, एक है हद की सज़ा, एक है लफ्ज़ हद और एक है ताज़ीर। हद उसको कहते हैं जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाकायदा उसकी लिए सज़ा को मुतय्यन किया, उसके लिए जो मेयारे शहादत गवाही है उसको भी मुतय्यन कर दिया। तो चार सज़ाएँ हैं ख़ास तौर पर। एक सरक़ा है, यानी हाथ के काटे जाने की, चोरी पर हाथ के काटने की सज़ा। क़ज़फ़ यानी पाक दामन औरत पर जो तोहमत ज़िना लगाई जाए उसके तोहमत लगाने वाले को जो सज़ा दी जाती है, जो उसे कोड़े मारे जाते हैं, उसकी सज़ा इसे क़ज़फ़ कहते हैं। इसी तरह शुर्ब ख़म्र यानी शराब पीने वाले की सज़ा, और इसी तरह से ज़िना की सज़ा, रजम हो या इसी तरह से जो गैर शादीशुदा है उसको कोड़ों की सज़ा दी जाती है। इन चार सज़ाओं को हद से ताबीर किया जाता है। इसके अलावा जो सज़ाएँ हैं शरीयत में उनको ताज़ीरात से ताबीर किया जाता है। उसमें काजी की फ़ैसले पर छोड़ दिया जाता है कि वो जुर्म की नौइयत को देखते हुए, मुजरिम के हालात को देखते हुए, उसकी क्या वो आदी मुजरिम है या उससे ये अहयानन एक वाक़या सरज़द हो गया है, उस पर वो सज़ा जारी करता है। फरमाया कि सूरतुन अंज़लनाहा, एक ऐसी सूरत है जिसको हमने नाजिल किया, व फ़रज़नाहा, इसके अहकाम को फ़र्ज़ किया, व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून, इसमें वाज़ेह आयात नाजिल की ताकि तुम नसीहत हासिल करो। हद शरई का बयान आता है कि अज़्ज़ानियत वज़्ज़ानी, बदकार कोई औरत हो या बदकार मर्द हो, फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा, उनमें से हर एक को 100 कोड़े लगाओ। ये सज़ा किसकी बयान हो रही है? जो गैर शादीशुदा हो। दो हैसियतें हैं, अगर मर्द और औरत जो ज़िना करने वाले हैं वो शादीशुदा हों तो उनकी सज़ा हदीस में बयान हुई कि उनको रजम कर दिया जाए। जैसे गामदिया खातून का तस्करा हदीस में आता है, इसी तरह से माइज़ असलमी का तस्करा आता है कि जना माइज़ फ़रोजमा, हज़रत माइज़ से ज़िना का सुदूर हो गया था और उन्होंने बाद में तौबा भी की। इसी तरह से गामदिया खातून ने भी तौबा की, मगर बहरहाल जो सज़ा थी वो उन पर नाफिज की गई, फ़रोजमा, उनको रजम किया गया।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روز خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمِنبَرِ، جب آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، علی ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ بات فرمائی کہ ان اللہ قد بعث محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم بالحق، تحقیق اللہ نے اپنے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، وانزل علیہ الکتاب، ان پر کتاب نازل کی، فکان مما انزل علیہ آیت الرجم، اور جو آپ پر آیات نازل کی گئی تھی اس میں سے ایک آیت رجم بھی تھی۔ ہم پڑھائے ہیں مسئلہ ناسخ و منسوخ کا، تو بعض آیات ایسی ہیں کہ جو پہلے تلاوت کی جاتی تھی بعد منسوخ کر دی گئی، حکم باقی رہ گیا، الفاظ کو منسوخ کر دیا گیا، تو کہا پہلے اس میں آیت رجم بھی نازل ہوئی تھی، قرأناہا وعیناہا، ہم نے اس کو محفوظ کیا، پڑھا، وعقلناہا، اور اس کو ہم نے سمجھا، فرجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم بھی فرمایا جس کو رجم کیا، وَرَجَمْنَا بَعْدَ، اور ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کیا، یعنی یہ کہ جو زانی تھا اس کو رجم کی سزا ہم نے بھی دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں ہم نے بھی رجم کی سزا جاری کی۔ فاخشا، مجھے اس بات کا خوف ہے، ان طالب الناس زمان، کہ لوگوں پر زمانہ طویل ہو جائے، ان یقول قائل، اور پھر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ ما نجد الرجم فی کتاب اللہ، کہ ہم تو رجم کی سزا کتاب اللہ میں لکھی ہوئی نہیں پاتے، فیضلوا بترک فریضۃ انزلہ اللہ، اور پھر وہ گمراہ ہو جائے اس فریضے کو ترک کر کر جس کو اللہ نے نازل کیا تھا، فی کتاب اللہ حق علی من زنا، اور اللہ کی کتاب میں نازل کیا تھا اور یہ حق ہے، یعنی اس کے حق میں یہ سزا طے کی گئی ہے جو زنا کرے، اذا احسنا، جبکہ وہ محسن ہو، محسن سے مراد یہ ہے کہ وہ شادی شدہ ہو، من الرجال والنساء، چاہے مردوں میں سے ہو چاہے عورتوں میں سے ہو، اذا قامت البینۃ، جب اس کے خلاف شرعی شہادتیں گواہیاں جمع ہو جائیں، او کان الحبل، یا یہ کہ عورت کا حمل جو ہے وہ اس بات کی شہادت دیتا ہو، اب الاعتراف ہو، یہ کہ مجرم خود اعتراف کر لے، مسلم کی روایت ہے کہ ان صورتوں میں رجم ہم کیا کرتے تھے۔ قرآن حکیم میں یہ بات لکھی ہوئی نہیں، تو آج بعض ملحدین اس بات کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رجم کی سزا شرعی سزاؤں میں سے نہیں ہے، بس جو کوڑے مارنے کی سزا ہے وہ قرآن حکیم میں موجود ہے، چاہے زانی شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو۔ تو یہ روایت اس لیے آپ کو سنائی تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک طرح سے پیش گوئی فرمائی تھی کہ زمانہ طویل ہو جائے گا، کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو اس طرح سے انکار کرنے والے ہوں گے، اور اللہ کی حدود میں سے کسی کا انکار کرنا وہ انسان کو گمراہ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ تو فرمایا یہاں قرآن حکیم میں جو سزا بیان ہو رہی ہے وہ کس کی ہے؟ جو غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے مارو اسے، اور اگر وہ شادی شدہ ہو تو اس کی سزا رجم ہے۔ رجم کا مطلب کیا ہے کہ اس کے جسم کو آدھا مٹی کے اندر گاڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد لوگ آ کے اسے پتھر مارتے ہیں اور پتھر مار مار کے اس کی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں۔ فرمایا لا تاخذ ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ، ان دونوں کے معاملے میں چاہے مرد ہو یا عورت، ان کو شرعی سزا نافذ جب کی جائے ان کے اوپر تو اس میں اللہ کے دین کے معاملے میں تم پر شفقت غالب نہ آ جائے، نہ پکڑ لے تم کو شفقت اللہ کے دین کے معاملے میں۔ یہ سخت سزا ہے، اللہ بھی جانتا ہے کہ سخت سزا ہے، مگر اس کو نافذ ہونا چاہیے تاکہ بقیہ کے لیے عبرت کا سامان ہو جائے۔ فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور چاہیے کہ جب ان کو زانی اور زانیہ کو سزا دی جا رہی ہو تو اس موقع پر مومنوں کا ایک گروہ کھڑے ہو کر اس کا مشاہدہ کرے، ولیشہد عذابہما، یہ جو ان کو سزا دی گئی اس سزا کا مشاہدہ کرے، طائفۃ من المؤمنین، اہل ایمان میں سے کرو، کھلے مقام پر سزا دی جائے گی، لوگوں کو دکھایا جائے گا تاکہ ایک کی سزا پورے معاشرے کے لیے عبرت کی علامت بن جائے۔ الزانی لا ینکح الا زانیۃ، فرمایا کہ زانی مرد بدکار مرد نہیں نکاح کرتا مگر بدکار عورت سے، او مشرکتن، یا یہ کہ مشرکہ عورت سے، وزانیۃ لا ینکحها، اور بدکار عورت وہ نکاح نہیں کرتی یا اس سے نکاح نہیں کرتا، الا زان او مشرکن، کوئی بدکار مرد یا مشرک مرد، وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ بات مسلمانوں پر حرام کر دی گئی، یہ ایک اخلاقی تعلیم دی گئی، یعنی بتایا گیا کہ اخلاقاً نکاح کرتے ہوئے تم خاندانی لوگوں کو اور اسی طرح سے پاک دامنوں کو ترجیح دو گے، اور یہ بات مسلمانوں کے لیے اچھی نہیں ہے کہ وہ کسی بدکار سے نکاح کریں۔ ہاں البتہ کوئی توبہ طائب ہو جائے اور اس کے بعد اس سے نکاح کر دیا جائے، نکاح کیا جائے تو شرعاً اس کی گنجائش ہے۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامنہ عورتوں پر، تمہید قائم کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اگر پہلی بات تو یہ بتا دی گئی کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک مردوں کی نکاح میں نیک عورتوں کو دیتے ہیں اور اسی طرح بدکاروں کے نکاح میں بدکار لوگ آتے ہیں، اس کو یہ سب کچھ دنیا میں مل جاتا ہے، دنیا میں بھگت لیتا ہے وہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں،
کس طرح سے جرت ہو گئی کسی بھی شخص کی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں موجود کسی خاتون کے بارے میں ایسا گمان کر سکے. ایک تمہید قائم کر دی گئی اور آگے جا کر پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے احکامات واقعی اس کے متعلق بھی دے دیے گئے. فرمایا کہ والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ نہ لا سکیں، فجلدوہم، تو ایسے تہمت لگانے والوں کو کوڑے مارو، 80 جلدہ، 80 کوڑے. یہ ہے حد قذف کہ کوئی شخص کسی پر بدکاری کی تہمت لگائے، کسی کے بارے میں اس کے نسب پر تان کرے یا اس طرح کی اس پر تہمت لگائے جو کہ اس طرح کے جنسی معاملات سے متعلق ہے، اور پھر وہ گواہ نہ لا سکے. پھر اس کے جواب میں جب اسے کہا جائے عدالت میں کہ تم نے جو الزام لگایا اس کے گواہ لاؤ، اور گواہ نہ لا سکے تو یہ شخص ماخوذ ہوگا، پکڑا جائے گا اور اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. فرمایا ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور پھر ایسے برے آدمی سے جو تہمت لگاتا ہے کسی پر، اس کی گواہی قبول نہ کرو. واولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ فاسق ہیں. الا الذین تابوا من بعد ذلك، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں اس کے بعد، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں. فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. والذین یرمون ازواجہم، اب ایک اور مسئلہ سامنے تھا، سب کے پیچھے شان نزول کی روایات ہیں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. تو اگر ایسا ہو کہ والذین یرمون ازواجہم، کوئی مرد یعنی شوہر وہ تہمت لگائے اپنی بیوی پر، اور ظاہر سی بات ہے اب ایسے کام کے لیے ہر جگہ گواہ دستیاب نہیں ہوتے، بقیہ معاملات میں کوئی دوسرے کے معاملے میں اگر کوئی تہمت لگاتا ہے تو وہاں تو گواہ نہ لانے کی صورت میں اس کو سزا دے دی گئی، اور اس کا معاملہ جس پر سے یعنی جس پر تہمت لگائی گئی تھی اس کا معاملہ صاف ہو گیا. مگر اگر شوہر اپنی بیوی کو دیکھ لے کسی غلط حالت میں، اب اس نے خود دیکھا ہے اور اس کے پاس کوئی گواہ دستیاب نہیں، اب وہ گواہ بھی نہیں لا سکتا، تو اس حال میں کیسے گزارا کرے اور ایک بدکار عورت کے ساتھ کیسے زندگی گزارے؟ تو اب اس کے لیے خلاصی کی راہ کیا ہے؟ اس کو لعان کہتے ہیں یا ملاعنت کہتے ہیں، کہ اب یہ لعنت کریں گے، اور کس طرح سے کریں گے اس کو بتایا گیا، طریقہ بتایا گیا کہ والذین یرمون ازواجہم، جو تہمت لگائے اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور نہ ہو ان کے پاس کوئی گواہ، اس موقع پر کسی اور نے نہیں دیکھا تھا، اسی نے دیکھ لیا، الا انفسہم، سوائے ان کے اپنی جانوں کے، یعنی خود ہی گواہ ہوں. فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو ہر گواہ کے بدلے یہ گواہیاں دے گا اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہوئے. کیا کہے گا کہ انہ لمن الصادقین، بے شک وہ سچوں میں سے، اللہ کے نام کی قسم کھا کر 4 مرتبہ ایسے قسم کھا کر کہے گا کہ میں نے اپنی بیوی کو ایسا کرتے دیکھا. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اور 5ویں مرتبہ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ یوں کہے گا کہ ان لعنت اللہ علیہ، کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر یہ جھوٹوں میں سے ہے، یعنی اپنے اوپر لعنت کرے گا اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے. اس طرح سے کیا ہوگا کہ اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا اس سے، اور اس عورت کو جو ہے مجرمہ قرار دے دیا جائے گا. اگر وہ عورت بھی جواب میں یہ کہے کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کیا، تو اس کے اوپر سے اس سزا کو یعنی حد زنا کو ہٹانے کا طریقہ کیا ہوگا اب بتایا. اگر عورت مظلومہ ہے اور شوہر ناانصافی کرتے ہوئے اس پر ایسا الزام لگا رہا ہو تو وہ کیا کرے؟ وہ یدرؤ عنہا العذاب، اور وہ عورت ہٹائے گی اپنے اوپر سے اس سزا کو، یعنی بدکاری کی سزا کو، ان تشہد، اس طرح سے کہ وہ گواہی دے 4 شہادات باللہ، 4 مرتبہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر، انہ لمن الکاذبین، کہ بے شک اس کا شوہر یعنی جو اس پر الزام لگانے والا ہے وہ جھوٹا ہے. والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ وہ عورت اس طرح سے کہے کہ ان غضب اللہ علیہا، کہ اللہ کا غضب اترے نازل ہو اس عورت پر، ان کان من الصادقین، اگر وہ مرد سچوں میں سے. اگر یہ اس طرح سے کہہ دیتی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے اوپر سے بھی عذاب ہٹ جائے گا، یعنی دنیا میں سے سزا ہٹ جائے گی. اب چاہے سچی قسم کھائے چاہے جھوٹی قسم کھائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے ملعنت کرنے والے ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، پھر ان کو الگ کر دیا جاتا ہے. فرمایا اس طرح سے ایک راہ خلاصی اور ایک یہ کہ اس میں راستہ بتا دیا گیا کہ اگر جھوٹی تہمت لگائی جا رہی ہو اور ساتھ ساتھ معاملہ یہ بھی ہو کہ وہ میاں بیوی کے ماں بہن ہے، تو نکلنے کا اس مسئلے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ولولا فضل اللہ علیکم، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے شامل حال، ورحمتہ، اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، تو معذوف ہے لعنتم، تو تم پڑ جاتے بہت مصیبت میں، مشکل میں. اللہ نے یہ احکامات دے کر تمہارے معاشرے کو پاکیزہ کر دیا. وان اللہ تواب حکیم، اور اللہ بہت توبہ کا قبول کرنے والا، نہایت حکمت والا ہے. ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو بہتان گھڑ کر لائے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا رہے تھے. عصبۃ منکم، اے مسلمانوں وہ تمہیں میں شمار کیے جاتے ہیں، یعنی منافقین ہیں، بظاہر وہ دعوی ایمان رکھتے ہیں. واقعہ کیا پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں جو غزوہ بنی مصطلق پیش آیا تھا، اس سے جب واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ کے ایک صحابی حضرت صفان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے آئیں
اور اگر قافلے سے کوئی چیز گر جائے چھوٹ جائے تو اسے اٹھاتے ہوئے لے کر آئیں۔ ماجرا یہ پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اور ایک جگہ قافلے نے مدینہ منورہ سے کچھ پہلے پڑاؤ کیا، اور اونٹ کو ہر جگہ جو بھی جانور تھے وہ روک دیے گئے، اونٹوں پر خواتین سوار ہوتی تھیں، اونٹ کو روک دیا گیا، ہودج اتار کر رکھ دیا گیا، اور جس کو بھی حاجت ہوتی قضاء حاجت کے لیے جانا ہوتا وہ چلے جایا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قضاء حاجت کے لیے جانا تھا، وہ چلے گئیں ہودج سے نکل کر، وہ جو ایک خاص طرح کا کمرہ نما بنایا جاتا ہے اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے ہودج، اس میں سے نکل کر، اور جنگل قریب تھا، وہاں وہ قضاء حاجت سے فارغ ہوئیں، اور جب واپس آنے لگی تو ان کا ایک ہار جو ان کے گلے میں تھا وہ ٹوٹ کر گر گیا، گم ہو گیا، اس کو ڈھونڈتے ہوئے کچھ تاخیر ہو گئی۔ اچھا، ان کا وزن بھی زیادہ نہیں تھا، تو جن لوگوں پر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ہودج کو اٹھا کر واپس اونٹ پر رکھیں، انہوں نے جب بانگ رحیل ہوئی اور نکلنے کے لیے قافلے کی روانگی کے لیے آواز لگائی گئی، تو انہوں نے سمجھا کہ ام المومنین اس کے اندر موجود ہیں، ہودج میں پردہ پڑا ہوا تھا اس پر، تو اٹھا کر ہودج کو رکھ دیا اونٹ کے اوپر، اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ اب قافلے والوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ ام المومنین جو ہیں وہ پیچھے رہ گئی ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنی ضرورت سے واپس آئیں اور اس ہار کو تلاش کرنے میں جو تاخیر ہو گئی تھی، واپس آئیں، جگہ پر دیکھا تو وہاں قافلہ موجود نہیں ہے، تو وہیں رک گئیں اور اپنی چادر کو اپنے اوپر لپیٹ لیا اور اسی جگہ پر انتظار وہ کرتی رہیں، اس خیال سے کہ آگے جا کر جب خیال آئے گا قافلے والوں کو تو واپس آئیں گے اور آ کر لے لیں گے اس مقام سے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ پیچھے پیچھے آ رہے تھے، چونکہ معمور تھے اس کام پر کہ کچھ دور سے چلیں، کچھ فاصلے سے چلیں، تاکہ کوئی چیز رہ جائے تو وہ اٹھاتے ہوئے لے آئیں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ چونکہ مجھے دیکھ چکے تھے حکام حجاب کے، آیات حجاب کے آنے سے پہلے، بعد میں جا کے حجاب کا حکم ہو گیا تو خواتین تو چہرے کا بھی پردہ کرتی ہیں، تو اس سے پہلے چونکہ دیکھ چکے تھے تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی فوراً پہچان لیا، اور انہوں نے سبحان اللہ کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا۔ میری آنکھ لگ گئی تھی وہیں بیٹھے بیٹھے، تو جیسے ہی انہوں نے سبحان اللہ کہا تو میں بیدار ہو گئی، اور ان کو دیکھ کر میں نے اپنا پردہ درست کر لیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اپنا اونٹ بٹھا دیا وہاں پر جو حضرت صفان کا اونٹ تھا، اور اس پر ام المومنین سوار ہو گئیں، اور وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اس طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچ گئیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور میں اپنے گھر میں تھی، یہاں تک کہ مدینے کی گلیوں میں ایک بات چلنے لگی، اور منافقین نے، جس میں ان کے سر فہرست عبداللہ بن ابی جو کہ سردار تھا، رئیس المنافقین تھا، اس نے یہ بات کر دی، اور اس کو موقع ہاتھ آ گیا، اس نے کہا کہ یہ تو کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، اور اس طرح سے حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی اس نے زنا کی۔ اور یہ منافقین اتنی بات پھیلانے لگے، یہاں تک کہ بعض صادق الایمان صحابہ بھی وہ ان کے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، ان کی زبان سے بھی کچھ ایسی بات نکل گئی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انتہائی ناگوار گزری۔ کئی دن تک یہ ماجرا جاری رہا، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے جی، اور جو ہے وہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ معمول کی زندگی بسر کرتے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ بات ہو رہی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حجرے سے علیحدگی اختیار فرما لی، اور یہ فرمایا کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری برات کا اعلان فرمائیں گے، یعنی اللہ ہی کی طرف سے تمہارا بے گناہ ہونا یہ واضح کیا جائے گا۔ اب جب یہ پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہوئیں، اور کہتی ہیں کہ میں روتی رہی، اور رو رو کر جو ہے وہ میری چادر بھی بھیگ جایا کرتی تھی، مگر پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان برات ان آیات میں نازل فرما دیا، اور جن لوگوں نے تہمت لگانے میں، اس طرح کے الفاظ کہنے میں کچھ حصہ لیا تھا، ان سب پر جو ہے حد قذف جاری کی گئی، یعنی انہیں 80 کوڑے مارے گئے منافقین کو۔ تو وہ جو اعلان برات ہے اس کا اظہار ان آیات میں ہوتا ہے۔ فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک، بلا شبہ وہ لوگ جو جھوٹا بہتان گھڑ کر لے کر آئے تھے، عصبۃ منکم، وہ تمہیں میں سے تھے، یعنی منافقین، لا تحسبوہ شرا لکم، اے مسلمانوں اس پورے فتنے کو، اس پورے واقعے کو اپنے لیے شر گمان نہ کرو، اس کو شر نہ تصور کرو، بل ہوا خیر لکم، اس میں تمہارے لیے خیر کا سامان ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے کتنے احکامات نازل فرما دیے، حد زنا کو بھی بیان فرمایا، حد قذف کو بھی بیان فرمایا، اور منافقین کے چہرے بھی کھل کر تمہارے سامنے آ گئے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، اور ہر شخص کے لیے اس میں سے سزا ہے جو اس نے کمایا گناہ میں سے۔ جتنی تہمت اور جتنا بہتان پھیلایا گیا اس میں جو جو شریک تھے ان سب کو حد قذف ان پر جاری کی جائے گی۔ والذی تولی کبرہ، اور وہ کہ جس نے سب سے زیادہ حصہ اٹھایا اس میں سے، یعنی عبداللہ بن ابی، منہم، ان لوگوں میں سے، تمام لوگوں میں سے سب سے بڑا گناہ کا بوجھ اٹھانے والا تھا، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ لولا اذ سمعتموہ، اے مسلمانوں ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے سنا اسے، یعنی اس تہمت کو، اس الزام کو سنا، ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو کیوں گمان نہ کیا اہل ایمان مردوں اور عورتوں نے اپنے بارے میں اچھا گمان، یعنی یہ کہتے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ان کے بارے میں ایسی بات کرنا
کسی عام خاتون کے بارے میں نہیں کی جا سکتی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ان کے بارے میں ایسا گمان کرنا بھی کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو کہا تم اپنے بارے میں اچھا گمان تم نے کیوں نہیں کیا، یعنی مسلمانوں کے بارے میں مسلمان کا گمان اچھا ہونا چاہیے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں ایسی تہمت لگائی جائے، ایسی بات کی جائے تو اس گفتگو میں بھی انسان انگیج ہو، اس گفتگو میں شامل ہونا۔ اور آج کل اخبارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس طرح کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں اور لوگ زبان کے چٹخارے کے طور پر اس کو آگے سے آگے بڑھاتے رہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بھی ایک شخص احد القاذفین یعنی قذف کرنے والے، جھوٹا الزام لگانے والوں میں شمار ہو جاتا ہے وہ آدمی جو اس بات کو سنے اور بلا تحقیق آگے پہنچا دے۔ تو کہا کہ یہ بات تم نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہ کیا، وقالو، اور کیوں یہ نہ کہا ھذا افک مبین، یہ تو سری جھوٹ ہے، یہ تو کھلا بہتان ہے، یہ تو جھوٹا بہتان ہے جو لگایا جا رہا ہے۔ لولا جاؤ علیہ اربعۃ شہداء، کیوں ایسا نہ ہوا کہ الزام لگانے والے لاتے 4 گواہ، فاذ لم یاتوا بالشہداء، جب وہ گواہ لے کر نہ آ سکے، فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، تو اللہ کے نزدیک یہی لوگ جھوٹے تصور کیے جائیں گے، یعنی عدالت میں ان کو جھوٹا مانا جائے گا اور ان پر سزا دی جائے گی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت شامل حال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جس بات میں تم مشغول ہوئے تھے، اس الزام تراشی میں جو تم مشغول ہوئے تھے، اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں پہنچا دیتا عذاب عظیم۔ استلقونہ، جب تم لے رہے تھے اس سے، بِأَلْسِنَتِكُمْ، اپنی زبانوں سے، ایک زبان سے نکلتی بات دوسرے کی زبان تک جاتی، اس سے اگلی زبان، تو جب لے رہی تھی اس بات کو زبانیں تمہارے مابین، وَتَقُولُونَ، اور تم کہتے تھے، بِأَفْوَاهِكُمْ، اپنے منہوں سے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، ایسی بات جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، وَتَحْسَبُونَهُ هَنِيًّا، تم اس سے معمولی بات سمجھتے تھے، اس سے ہلکا سمجھ رہے تھے، کوئی آسان بات ہے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جبکہ اللہ کے نزدیک تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی تہمت ہے جو لگائی گئی تھی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، کیوں ایسا نہ ہوا جب تم نے سنا اس بات کو، قلتم، تو تم کہتے، ما یکون لنا، ہمارے لیے تو یہ جائز نہیں، ہمارے تو یہ لائق نہیں، ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس طرح کی بات کریں، کسی پر تہمت لگائیں، یہ الزام لگائیں، ہمارے لیے جائز نہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ تو پاک ہے اور یہ بہتان عظیم ہے جو لگایا جا رہا ہے، یہ بہتان عظیم ہے۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس بات کی، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس بات کی کہ کبھی آئندہ اس طرح کے کام میں پھر ملوث نہ ہونا، اس طرح کی غلطی پھر نہ کرنا، ان کنتم مومنین، اگر تم ایماندار ہو۔ ویبین اللہ لکم الآیات، اور اللہ تمہارے لیے واضح کرتا ہے اپنی آیات، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، بے شک وہ لوگ جو محبوب رکھتے ہیں اس بات کو کہ اہل ایمان کے مابین بے حیائی پھیل جائے، محبوب رکھتے ہیں یعنی ان کی خواہش یہ ہے، وہ ایسے کام کرنا چاہتے ہیں۔ منافقین کا طریقہ تھا، اور آج بدقسمتی سے کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں ہی کے مابین ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو فحاشی اور یانیوں کو مسلمانوں میں پھیلاتے ہیں، یہ فلموں میں کام کرنے والے، ڈراموں میں کام کرنے والے، پھر ان فلموں اور ڈراموں کو ہر ایک کی موبائل اسکرین اور اس کے ٹی وی تک اور اس تک پہنچانے والے، اور یہ رسائل و جرائد پرنٹ کرنے والے فحاشی اور یانی پر مبنی، یہ کون لوگ ہیں؟ مسلمانوں میں سے ہیں۔ کہا جا رہا ہے بہت سخت بات ہے، ان الذین یحبون، وہ لوگ جو پسند کرتے ہوں، ان تشیع الفاحشۃ، کہ پھیل جائے بے حیائی، فی الذین آمنوا، اہل ایمان میں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد وہاں پر جو تھی وہ کیا تھی، ایک ایسی بات جسے جنسی اسکینڈل کہتے ہیں آج، اس طرح کی کوئی بھی تہمت چاہے کسی مرد پر لگے کسی عورت پر لگے، اس کے اخلاق کردار کے بارے میں کوئی منفی تبصرہ، یہ فحشی کو عام کرنے کے زمرے میں شمار ہوگا۔ تو ایسی کوئی بات، ایسی کوئی خبر عام کرنا، یہ بھی مسلمانوں کے معاشرے میں فحشی عام کرنا ہے، یہ کام تو بہت ہی حساس ہے۔ چنانچہ اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو پہلا حکم یہ دیا گیا کہ اگر واقعی بھی ہو تب بھی اس کو آگے نہ پہنچایا جائے، اس پر پردہ ڈال دیا جائے، تاکہ اللہ اس کو توبہ کی مہلت دے دے، وہ اپنے گناہ پر شرمسار ہو اور اللہ سے معافی مانگ لے۔ اور اگر پھر بھی وہ جرم ظاہر ہو جاتا ہے اور پھر رپورٹ ہو جاتا ہے تو پھر سخت سزا دے دی جائے گی، مگر یہ کام وہ لوگ کریں گے جو اس کے اہل ہیں، یعنی تفتیش کے افسر وہ اس کو انجام دیں گے، اسی طرح سے قاضی کی عدالت میں اس پر تحقیق ہوگی، اور اس کے بعد وہ جو عملہ ہے سرکاری وہ اس کی تنفیذ پر مامور ہوگا۔ بقیہ کسی کے لیے جائز نہیں، عام مسلمانوں میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس طرح کے معاملات میں وہ کسی پر بھی کوئی تبصرہ کرے، وہ تو ہے ہی ایسا، یا یہ کیسا ہوا ہوگا، یا یہ کہ آج کل کیا ہوتا ہے، وہ ایسی کلپس آ جائیں، ایسے خبریں آ جائیں، ایسی باتیں آ جائیں، اسکینڈلز آ جائیں، اس کو کوئی ری ٹویٹ کر دیتا ہے، کوئی اسے شیئر کر دیتا ہے، کوئی اسے کہیں اور گروپس میں شیئر کرتا ہے، بس بات پھیل رہی ہے اور سمجھتے ہیں کہ بہت آسان بات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تم اسے ہلکا سمجھتے ہو، یہ تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔
مسلمانوں کے معاشرے کو اس برائی سے یعنی جنسی معاملات کے تذکرے ہی سے بچانا ضروری ہے. جنسی بے حیائی سے، اس کے تذکرے سے ہی یہ چیز پھیلتی عام ہوتی ہے. لوگ اس گناہ کو ذکر کرتے ہیں مزے لیتے ہوئے، اور پھر اس طریقے سے گناہ کے نئے نئے طریقے نئے نئے لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں، اور اس طرح سے بے حیائی عام ہو جاتی ہے. تو چاہیے کہ اس سے محفوظ رہو. اگر ایسا کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم. اچھا ایک بات اور بھی ہے، آج کل ہوتا کیا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو لوگ کہتے ہیں اس کی مذمت کریں. یہ بھی ایک عجیب مصیبت پیدا ہو گئی ہے کہ ہر واقعے پر ہر ایک کی مذمت بنتی ہے کہ وہ مذمت کرے، یہ مذمت کرے. بھائی آپ تحقیق کرنے والے ہی نہیں، مذمت کیسے کریں؟ مذمت تو وہ کرے نا جس نے تحقیق کی اور اس کے بعد پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ ہاں واقعتاً ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو اس کا مذمت کرنا بنتا ہے. جب ایک واقعے کی تحقیق ہی نہ ہو سکی، اور یہ جو میڈیا کے ذریعے سے خبریں آتی ہیں یہ کوئی قابل اعتبار ذریعہ نہیں. یہ فاسق و فاجر میڈیا ہے، آپ سمجھیے کہ یہ اپنی جگہ اصلاً جھوٹا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی بات تحقیق سے صحیح ثابت ہو جائے، ورنہ اکثریت اس کی وہ جھوٹ پر مبنی ہے باتوں کی. تو میڈیا سے آنے والی خبریں، ان کے بارے میں مذمت کرنا، یہ بھی اصل میں اس گناہ میں شریک ہو جانے کا ایک درجہ ہے. مذمت کرنے والا اس حیثیت سے مذمت کرتا ہے نا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ کام ہوا اور یہ غلط ہوا. تو بھائی جب پتہ ہی نہیں تو مذمت کیسے کریں؟ تو ایک ہی چارہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ خاموشی اختیار کریں. اس طرح کی جو خبر آیا کرے، اور یہ آخر زمان قیامت سے قریب کا زمانہ، کثرت کے ساتھ یہ فتنہ عام ہوتا چلا جائے گا. اور اس طرح کی باتیں لوگوں کے بارے میں، پاک دامن لوگوں کے بارے میں، پاک سیرت لوگوں کے بارے میں، خاص طور پہ نیک لوگوں کے بارے میں وہ ایسے سکینڈلز بنائے جاتے ہیں اور اڑائے جاتے ہیں. اس موقع پر چاہیے کہ انسان خاموشی اختیار کرے، کوئی تبصرہ نہ کرے. اس آگ کو بجھا دینے کا ذریعہ یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرو. ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ الفتنۃ نائمۃ، فتنہ سو رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ لعن اللہ من ایقظہا، اللہ نے لعنت فرمائی اس پر جو سوئے ہوئے فتنے کو بیدار کر دے. کوئی گناہ کسی رات کی تاریکی میں کہیں چھپ کر ہوا تھا تو اس پر مٹی ڈال دینی چاہیے، یہ حکم ہے شریعت کا. اللہ نے لعنت کی اس پر جس نے فتنے کو جگا دیا. فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم، نہ ہوتا اگر اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال، تو تم عذاب میں مبتلا ہو جاتے، تم کو بھی جو ہے پکڑ لیا جاتا. وان اللہ رؤوف الرحیم، اور بلا شبہ اللہ بہت شفقت کرنے والا، خوب مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو کوئی پیروی کرے گا شیطان کے نقش قدم کی، فإنہ یامر بالفحشاء والمنکر، تو بے شک وہ حکم کرتا ہے شیطان تو بے حیائی کے کاموں کا اور برے کاموں کا. ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے شامل حال، ورحمتہ، اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی ایک بھی وہ پاک دامن نہ رہ سکتا تھا. اس کے لیے اپنی عزت کو بچانا، اس کے لیے اپنے آپ کو عفت و عصمت کے ساتھ رکھنا، پاک دامن رکھنا ممکن نہ ہوتا. یہ اللہ ہی کا فضل ہے. ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ ہی ہے کہ وہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا. تو ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالی سے توفیق پاکی مانگتے رہنا چاہیے کہ اسی کی حفاظت میں رہے انسان تو بچ سکتا ہے. ورنہ ماحول معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے، ہر طرف گناہ کی دعوت ہے، تو انسان کو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اس بات کی کہ اللہ مجھے محفوظ کر دے ہر طرح کی فحاشی اور یعنی سے اور منکرات سے، فحشا سے. ولا یاتل اولو الفضل منکم والسعۃ، اور نہ قسمیں کھائیں تم میں سے وہ لوگ جو اولو الفضل ہیں، یعنی مالدار ہیں تم میں سے اور وسعت والے ہیں. ماجرا پیش آیا کہ جب یہ تہمت کا معاملہ ہوا تو ایک صحابی مصطح بن اساسہ، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تابع لوگوں میں سے تھے اور صادق الایمان صحابی تھے. یہ بھی شریک ہو گئے تھے اور انہوں نے بھی ایسی کچھ بات کہہ دی. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ امداد کا معاملہ کرتے تھے، ہمیشہ ان کی خبرگیری کرتے تھے، تو یہ بھی شریک ہو گئے. حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ ان کا روزینہ بند کر دوں گا، یا جو بھی ان کو دیتا ہوں تعاون کرتا ہوں وہ نہیں دوں گا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. حضرت مصطح کو بھی قذف کی سزا جو 70-80 کوڑے ہیں وہ لگائے گئے تھے، بعد میں وہ بھی تائب ہو گئے تھے. ان کو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ بات غلط تھی اور وہ پروپیگنڈے کا، منافقین کے پروپیگنڈے کا شکار ہوئے تھے. تو اب بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی ہے، تو ان کے ساتھ جو تعلق تمہارا بھلائی کا تھا، خیر کا تھا، اس کو جاری رکھو. نہ کھائیں قسمیں تم میں سے مالدار لوگ وسعت والے، ایوتو اولي القربى، کہ وہ نہیں دیں گے اپنا مال قرابت داروں کو، والمساکین، مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور ان کو جو ہجرت کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں. ولیعفوا ولیصفحوا، چاہیے کہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟
वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है। जब ये आयत नाजिल हुई तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे कि भला क्यों नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मुझ पर रहम फरमाए। तो जो कुछ पहले दिया करते थे उससे ज़्यादा देने लगे हज़रत मिस्ताह बिन उसासा को। इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मोमिनात, बेशक वो लोग जो तोहमत लगाते हैं मोहसना यानी पाकदामन औरतों पर, गाफिलात बेखबर, इस तरह की बुरी बातें गंदी बातों से वो औरतें बेखबर हैं। खानदानी औरतें, उनको क्या मालूम कि ये गुनाह के रास्ते क्या हैं, तो कहा गाफिलात हैं। औरतों का नई नई चीज़ों से और इसी तरह से दुनियादारी के नए नए कामों से और दुनिया के नए नए चलनों से गाफिल रहना, ये उनकी अच्छी सिफत है। बंदे मोमिन के लिए ये बात सिखाई गई कि उसकी औरतें कौन है, मस्तूरात हैं, जो कि छुप कर रहती हैं। हदीस में आता है कि अलमरअतु औरा, औरत तो सारी की सारी काबिल पोशीदा है, यानी उसको छुपा कर रखना चाहिए। तो दुनिया से भी छुपा कर रखने की है, और वो बेखबर है। उसकी तारीफ करते हुए अल्लाह ने जो उसकी सिफत बयान की वो क्या है, गाफिलात। तो औरतों का तेज तर्रार होना और हर चीज़ से वाकिफ होना और सारी चीज़ों से बाखबर होना, ये कोई अच्छी सिफत नहीं है। अल मोहसिनातिल गाफिलातिल मोमिनात, ऐसी मोहसना जो बेखबर भी है औरतों में से, ईमान वालों में से, लोइनु फिद दुनिया वल आखिरा, ऐसी औरतों पर तोहमत लगाने वालों पर लानत की गई, वो मलून है दुनिया में और आखिरत में। लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए अज़ाब अज़ीम है। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम, जिस रोज़ के गवाही देंगे उनके खिलाफ उनकी ज़बानें, व अयदीहिम, और उनके हाथ, व अर्जुलुहुम, और उनके पैर, बिमा कानू यामलून, उस पर जो किया करते थे। यौमइज़िन युवफ़्फ़िहिमुल्लाहु दीनहुमुल हक़, उस दिन अल्लाह उनको पूरा पूरा दे देगा उनका बदला। वो यालमून, और वो जान लेंगे, अन्नल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन, के बेशक अल्लाह ही वो है जो कि हक को बयान करने वाला है। अल खबीसातु लिल खबीसीन, नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं। वल खबीसून लिल खबीसात, और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए हैं। वत तय्यबातु लित तय्यबीन, पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं। वत तय्यबून लित तय्यबात, और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए हैं। उलाइका मुबर्रऊना, ये तो बरी हैं, ये पाकीज़ा लोग बरी हैं, मिम्मा यक़ूलून, उन बुरी बातों से जो ये मुनाफिकीन करते हैं। गुनाह की बातों से और बेहयाई की बातों से और तोहमत तराजी से ये लोग बरी हैं। लहुम मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम, और इनके लिए बख्शिश है और इज़्ज़त वाला रिज़्क़ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम, न दाखिल हो ऐसे घरों में जो तुम्हारे घर ना हो। साहबा इकराम कहते थे कि अज़वाज नबी तो उम्मत के लिए सरासर रहमत साबित हुई, कि उनके मामलात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी उम्मत के लिए रहमत वाले अहकामात दे दिए, और माशरत मुसलमानों की कितनी अच्छी कर दी कि वो एक वाक़या पेश आया मगर कितने सारे अहकामात हैं जो पाकीज़ा माशरत के दे दिए गए। फरमाया न दाखिल हो उन घरों में जो तुम्हारे घर नहीं है, जो तुम्हारा घर है उसके अलावा किसी और के घर में न दाखिल हो, मगर इस कैफियत के साथ हत्ता तस्तानिसु, कि तुम इजाज़त ले लो। इजाज़त लेने उस हुक्म इस्तेज़ान क्या है कि इंसान जाकर किसी घर पर खड़ा हो, उसको जो है वो दरवाज़ा बजाए और बाहर खड़े होकर इंतज़ार करे इस बात का कि अंदर से पूछा जाए कौन है। जब पूछा जाए तो अपना मुकम्मल तारुफ करवाए, बताए मैं फ़लाँ फ़लाँ हूँ। एक मरतबा एक साहब तशरीफ़ लाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर, और दरवाज़ा खटखटाया, आपने फरमाया कौन है, तो उन्होंने कहा कि मैं हूँ। तो आपने फरमाया कि मैं क्या है, इससे क्या पता चलता। यानी ये समझना कि हर कोई पहचान ले सामने वाले को दुरुस्त नहीं, अपना तारुफ करवाना चाहिए। चाहे आप किसी को फ़ोन करें, चाहे आप कहीं पर जाएं तो पूरा तारुफ, चाहे वो वाकिफ़ हो, मगर फिर से तारुफ करवा देने में इश्तिबा दूर हो जाता है, गलत फहमी दूर हो जाती है। हो सकता है वो किसी और के इंतज़ार में हो और समझे वो आया है। अच्छा, फिर मजीद ये कि अगर वो कहे कि चले जाओ वापस, तो चले जाए आदमी। 3 दफ़ा तक इजाज़त ले, 3 दफ़ा अगर इजाज़त ना मिले, अंदर से कोई जवाब ना आए तो वापस चला जाए, या ये जवाब आए कि वापस चला जाओ, वापस चले जाओ तो वापस चला जाए। और आज एक सूरत ये भी है कि जाने से पहले फ़ोन कर मालूम कर लिया जाए, किसी ज़रिए से मालूम कर लिया जाए, ताकि उनकी अपनी मसरूफियात में खलल ना हो और किसी ऐसे मौके पे ना पहुंच जाए जो उनके लिए जहमत का बायस हो। हत्ता तस्तानिसु, यहाँ तक कि तुम इजाज़त ले लो। व तुसल्लिमु अला अहलिहा, और उस घर के रहने वालों पर सलाम कहो। अस्सलामु अलैकुम कहकर दाखिल होना चाहिए। और ये भी कि बाहर खड़े होकर घर के अंदर देखना जायज़ नहीं। आपने ये भी फरमाया कि मुझे ख्याल होता है कि वो आँख जो बाहर से अंदर देखती है उसको पत्थर से फोड़ दिया जाए। और ये फरमाया कि इन्नमा जुइलल इस्तिज़ान लिअज्लिल बसर, ये जो इजाजत लेने का हुक्म दिया गया ये इसीलिए तो है ताकि आंख अंदर न पड़े। और एक साहब ने कहा कि क्या मैं अपने बहन और वालदा के पास जाऊं तो तब भी क्या इजाजत लूं? तो आपने फरमाया कि तुम ये चाहते हो कि उन्हें किसी नाजेबा हाल पर देख लो, तो चाहिए कि अपने घर वालों के पास भी जब जाए, यानी घर में दाखिल हो और उसके महरम रिश्तेदार ही वहां पर हो, तब भी अस्सलामु अलैकुम जोर से कहे। अपने घर में दाखिल हुआ तो इजाजत दरकार नहीं है, मगर अस्सलामु अलैकुम जोर से कहकर आने वालों को, घर वालों को मुत्तला कर दे कि आने वाला कौन है। ये जो मगरबी तहजीब से सरप्राइज देना
اور चौंका देने का एक कल्चर आया है हमारे माशरे में, ये भी बड़ा तबाहकुन है, इससे नुकसान होता है। शरीयत के बहुत से अहकामात फौत हो जाते हैं। सरप्राइज देना, छुप कर खड़े हो जाना और यकबारगी आ जाना, कहीं दूर से आने वाला बगैर बताए एकदम आ जाए, इससे बहुत से नुकसान हैं। यहाँ तरीका क्या सिखाया जा रहा है, पहले से इजाजत लो, हत्ता तस्तानिसु, जब इजाजत ले लो फिर दाखिल हो, व तुसल्लिमु अला अहलिहा, घर वालों पर अहले खाना पर सलाम कहो, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे ही लिए बेहतर है, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। फ़इल्लम तजिदू फ़ीहा अहदन, और अगर उस घर में तुम किसी को ना पाओ, फला तदखुलूहा, तो उसमें दाखिल ना हो, हत्ता युज़न लकुम, यहाँ तक कि तुम्हें इजाजत दे दी जाए। यानी घर वाला ये कहकर भेजे कि घर में कोई नहीं है, ये चाबियां ले और जाकर ये फला काम कर ली, दुरुस्त है, वरना घर वालों की इजाजत के बगैर दाखिल होना दुरुस्त नहीं है। वह इन क़ील लकुम इरजिऊ, और अगर तुमसे कहा जाए कि लौट जाओ, फरजिऊ, तो लौट जाया करो। लोग इसे बुरा मान लेते हैं, हम इतनी दूर से आए थे। भाई आपका हक नहीं है कि जब आप आ जाए सामने वाला आपको एंटरटेन करे, बल्कि इजाजत लेकर आए तो फिर बनती है बात कि वो पहले से इत्तला कर आए। और अगर वो ये कह दे कि लौट जाओ तो लौट जाया करो, क्यों, हुआ अस्का लकुम, यही तुम्हारे लिए पाकीज़ा तर है। अल्लाह फरमा रहे हैं माशरत ऐसी होनी चाहिए मुसलमानों की। वल्लाहु बिमा तामलून अलीम, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से खूब वाकिफ है। लैसा अलैकुम जुनाहुन, और तुम पर कोई गुनाह नहीं, अन तदखुलू बुयूतन, कि तुम दाखिल हो ऐसे घरों में, गैर मस्कूनतिन, जो गैर रिहायशी हैं। जैसे कोई फैक्ट्री है, कोई दुकान है, कोई गोदाम है, जहां आने के लिए इजाजत दरकार नहीं होती, बल्कि इसीलिए वहां लोग बैठे होते हैं कि लोग आए। जैसे कोई दफ्तर है, कोई पब्लिक ऑफिस है, वहां पर आने से पहले इजाजत की जरूरत नहीं है। वहां औकात मुतय्यन है कि ये सर्विस आवर्स हैं, ये वर्किंग आवर्स हैं, इनके दौरान जो आएगा उसको दिया जाएगा, उससे बात की जाएगी। तो वहां जाने के लिए पहले इजाजत लेना जरूरी नहीं। वो गैर मस्कूना मकानात है, गैर रिहायशी मकानात है, वहां जा सकते हो। फिहा मताउल लकुम, और साथ साथ ये कि तुम्हारा कोई सामान भी वहां हो, उसके यहाँ रखा हुआ है तो अपने सामान के लिए तुम जा रहे हो, या ये कि तुम्हारा कोई काम हो वहां पर। वल्लाहु यालमु, और अल्लाह जानता है, मा तुबदून व मा तक्तुमून, जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। नियतों से अल्लाह वाकिफ है। कुल्लिल मोमिनीन, कह दीजिए मोमिन मर्दों से, यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, वो अपनी निगाहें नीची रखें, व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। पहले अहले ईमान मर्दों को हुक्म दिया गया इस बात का। आंखों की हिफाजत, ये पहला दायरा है जहां से आगाज होता है। पहले तो बताया ना कि ये घर के दायरे हैं, चार दीवारी के अंदर रहने वाले, उनसे मुलाकात के लिए पहले इजाजत दरकार है, ताकि वो अपना हाल दुरुस्त कर लें, ताकि वो सूरत पे आ जाए जिस सूरत में मिलना दुरुस्त है। और उसके बाद फिर अब रोड पर चलते हुए इसके अलावा कहीं मुलाकात नामहरम से हो तो बात करना, किसी काउंटर पर, किसी जगह पर जरूरत पड़े तो कैसे करोगे? फरमाया कि अपनी निगाहों को नीची कर लो। अहले ईमान मर्दों से कह दीजिए यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, अपनी निगाहें नीची कर लिया करें। आंखों में आंखें डालकर बात करना ये मर्दों और औरतों के लिए नहीं है, और ये कोई मैदान जंग थोड़ी है कि वहां आंखों में आंखें डालकर जो है वो जंग में मुबाजरत तलबी की जा रही हो। आजकल समझा जाता है कि ये ऐसा आदमी जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है जो इस तरह से बात ना करे। भाई शरीयत के अहकामात देखेंगे या इस तरह के ख्यालात जो मगरिब से आए हैं लोगों के। औरतों को भी चाहिए अपनी निगाहें नीची रखें, मर्दों को भी चाहिए अपनी निगाहें नीची रखें। और जब शरीयत का हुक्म आ गया, लोग जो कुछ समझते हैं वो समझते रहे, हमें वो करना है जो अल्लाह का हुक्म है। वह यहफ़ज़ू फुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके लिए पाकीज़तर है। और अहकामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिए कि खलवत में एक नामहरम मर्द और नामहरम औरत खलवत में ना हो। फरमाया अगर कहीं होंगे खलवत में अकेले होंगे तो तीसरा शैतान होगा। इसी तरह से फरमाया कि नामहरम को हाथ लगाना जायज़ नहीं, मर्द का किसी औरत नामहरम को हाथ लगाना जायज़ नहीं। आपने फरमाया मुझे इससे आसान लगती है ये बात कि उसके सर में कील ठोक दी जाए, मेख ठोक दी जाए किसी शख्स के सर में जो किसी नामहरम को छुए। और फरमाया कि इन्नी ला उसाफ़िहुन निसा, मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाता। ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके लिए पाकीज़ा तरीका है। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन, अल्लाह खूब बाखबर है उन कामों से जो वो करते हैं। वकुल्लिल मोमिनाती, और कह दीजिए मोमिना औरतों से यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना, कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखें। व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अच्छा, ये निगाहें नीची रखना जिस तरह से आमने सामने है वैसे ही मोबाइल स्क्रीन पर भी है, वैसे ही टीवी स्क्रीन पर भी है। किसी नामहरम को सामने भी देखना जायज़ नहीं और किसी स्क्रीन पे देखना भी जायज़ नहीं, उसकी तस्वीर देखना भी जायज़ नहीं। तो ये अहकामात दोनों जगह पर हैं। हम आजकल इस डिजिटल वर्ल्ड में जाने के बाद ये चीज़ें भूल जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो समझते हैं कि शायद यहाँ ये अहकाम मुताल्लिक नहीं है, ऐसा नहीं है। वहाँ भी वो गुनाह के ज़राए हैं और बराह रास्त मुबाशरतन बिलफेल वो भी गुनाह के ज़राए हैं। फरमाया कि वह याफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, औरतों को भी चाहिए अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और ज़ाहिर न करें अपने बनाव सिंगार को। इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, सिवाय उसके जो आपसे आप ज़ाहिर हो जाए। यानी खातून का कद लंबा है तो वो अपनी जगह मुकम्मल बुर्का पहन भी ले तब भी उसका कद का लंबा होना मालूम हो जाएगा, जिस्म का मोतदिल होना वो मालूम हो जाएगा। तो ये वो है जो आपसे आप ज़ाहिर है। इससे ये मुराद नहीं है कि चेहरा खुला रखें,
بعض لوگوں نے یہ غلط فہمی کی بنیاد پر اور کہیے کہ مسلمانوں میں یہ تصور عام کرنے کی کوشش کی کہ شاید چہرہ وہ ہے جو آپ سے آپ ظاہر ہے، ایسا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے چہرے کے پردے والی آیات میں اس بات کی تفصیل کی، فرمایا کہ اس کی صورت کیا ہے کہ پورے جسم کو ڈھانک لیا جائے، ایک کپڑا منگوایا اور اس سے اپنے پورے جسم کو ڈھانک لیا، یہاں تک کہ ایک آنکھ کھلی تھی بقیہ دوسری آنکھ بھی بند تھی، فرمایا کہ یہ ہے چہرہ ڈھانکنے کا حکم اور یہ ہے جلباب کا حکم۔ فرمایا اللہ ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو آپ سے آپ ظاہر ہو جائے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور ان کو چاہیے کہ اوڑھنیاں اوڑھ لیا کریں، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں کے اوپر، سینے کے اوپر ایک چادر اضافی ڈال لیا کریں۔ اور یہ جو خمار ہے نا، قرآن حکیم دو چادروں کا ذکر کرتا ہے، ایک جلباب کا، آگے عذاب میں پڑھیں گے ہم، اور یہاں خمار کا ذکر آیا۔ خمار کیا ہے؟ یہ گھر کے اندر پہنے جانے والی اوڑھنی ہے جس کو دوپٹہ کہا جاتا ہے، یہ محرم مردوں کے سامنے آتے ہوئے بھی پہننے کی ضرورت ہے، سر کو بھی ڈھانکنا چاہیے، اور چلیں اگر سر کھل بھی جائے تو کم از کم گھر کے کام کاج کرتے ہوئے محرم مردوں کے، بھائیوں کے سامنے، بچوں کے سامنے بھی عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گریبانوں کے اوپر، اپنے سینوں کے اوپر اوڑھنیاں ڈال لیا کریں، چادر ڈال لیا کریں، جس کو آج ہمارے معاشرے میں دوپٹے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بیت الخلاء جاتے ہوئے بھی ان دوپٹوں کا، یعنی ان خماروں کا اوڑھنا ضروری ہے، آداب میں سے، ضروری مطلب آداب میں سے۔ اور مردوں کے لیے ٹوپی پہن کر بیت الخلاء جانا یہ آداب میں سے ہے، اور خواتین کے لیے بھی جو اوڑھنی ہے اس کو اوڑھ کر بیت الخلاء جانا یہ آداب میں سے۔ آج اس کے برعکس تصور ہے کہ بیت الخلاء جانے سے پہلے ٹوپی اور اسی طرح سے اوڑھنی جو دوپٹہ ہے وہ اتار کر رکھ دیا جاتا ہے، حالانکہ آداب یہ ہے کہ اوڑھ کر جائیں، کیوں کہ وہاں پر شیاطین ہوتے ہیں، شیاطین جن ہوتے ہیں جن سے پناہ مانگی گئی ہے، اور بیت الخلاء داخل ہوتے ہوئے جو دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی بات ہے کہ خبث والخبائث سے، جنیوں سے اور جنات سے ہم پناہ چاہتے ہیں اللہ کی، تو ان کے سامنے بھی اس طرح سے انسان اپنے آپ کو ڈھانک کر رہے۔ ولا یبدین زینتہن، اور وہ ظاہر نہ کریں اپنے زیب و زینت، اپنے سنگھار کو، الا لبعولتہن، سوائے اپنے خاوندوں کے سامنے، الا لبعولتہن، اپنے خاوندوں کے سامنے، او آبائہن، یا اپنے باپ دادا کے سامنے، والد بھی داخل ہیں اس میں، اور اسی طرح سے دادا بھی داخل ہیں، نانا بھی داخل ہیں، او آبائی بعولتہن، یا اپنے خاوندوں کے والد کے سامنے، اور اس میں سسر بھی داخل ہوئے، خاوند کے والد سسر، اور ان کے والد بھی داخل ہو گئے اس میں، یعنی اوپر تک، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، یعنی جب ان کے سامنے آئے تو کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہیں۔ بہرحال زیب و زینت جو کچھ اختیار کی جائے گی اس کو چھپانے کے لیے جو حکم دیا گیا، یعنی ایک ہے کپڑے کا خوبصورت ہونا، اچھا ہونا، اس کو چھپایا جائے گا نامحرم کے سامنے۔ باقی جسم پر جو کپڑا محرم کے سامنے پہن کر آتے ہیں جسے لباس کہتے ہیں، اس کے لیے بھی آداب سکھائے گئے کہ وہ نہ اتنا باریک ہو کہ اس سے جسم کی رنگت جھلکے، اور نہ اتنا چست ہو کہ اس سے جسم کی حیت جھلکے۔ اور بچپن ہی سے بچوں کو لباس میں یہ احتیاط کرنی چاہیے، بچیوں کے لباس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسا کپڑا پہنائے جو نہ اتنا باریک ہو کہ جسم جھلکے اور نہ اتنا چست ہو۔ آج کل جو ہے چست پیجامے پہنانے کا اتنا رواج ہو گیا ہے، بچپن سے پہناتے ہیں، پھر بڑے ہو کے بھی وہ بچے ویسے ہی کپڑے پہنتے ہیں، نہ مردوں کے لیے جائز ہے نہ عورتوں کے لیے۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ کم از کم 3 انگلی کا فاصلہ ہونا چاہیے، جسم کے جس حصے سے لباس کو پکڑ کے ایسے کھینچا جائے، آگے کیا جائے، تو کم از کم 3 انگلی کا فاصلہ ہونا چاہیے، سکھایا گیا، تاکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہے، گھر میں بھی ایسا لباس پہن کر رہے ہیں۔ اور اس کو کیا ہونا چاہیے؟ ساتر ہونا چاہیے۔ سطر کا مطلب یہی ہے کہ عام حالات میں خاتون دونوں ہاتھ کلائی سے آگے، دونوں پیر ٹخنے سے نیچے، اور چہرے کی ٹکیا اس کو چھوڑ کر اپنے پورے جسم کو کور کر کر رکھے، بالوں سمیت، محرم کے سامنے آتے ہوئے بھی۔ ہاں، کام کاج کی ضرورت کے لیے اگر کچھ کھل جائے تو وہ اعضاء جسے وضو کے اعضاء کہتے ہیں، یہ سطر خفیف ہے، وہ اعضاء کھل سکتے ہیں، جیسے سر ہے مسے کے لیے کھولا جاتا ہے، ہاتھ ہیں کلائیوں تک کھل جاتے ہیں، اسی طرح سے ٹخنوں سے کچھ اوپر پنڈلیوں تک جو ہے وہ پیر کھل جاتے ہیں، تو یہ کام کاج کی ضرورت کے لیے کھل سکتے ہیں، معمول نہیں بنانا چاہیے۔ خواتین کو گھر میں بھی اس طرح سے اپنے آپ کو ساتر رکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ خاوندوں کے شوہر یعنی سسر کے سامنے آ سکتی ہیں کھلے چہرے کے ساتھ، او ابنائہن، یا اپنے شوہروں کے، اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابنائہن، اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابنائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، یعنی تمہارے شوہر کی کوئی دوسری شادی ہے، اس سے جو بیٹا ہے وہ بھی تمہارے لیے محرم ہے، اس کے سامنے بھی کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہو۔ او اخوانہن، یا یہ کہ اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، جنہیں بھتیجے کہا جاتا ہے، ان کے سامنے بھی کھلے چہرے سے آ سکتی ہیں خاتون۔ او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، جن کو بھانجے کہا جاتا ہے، ان کے سامنے بھی آ سکتی ہیں۔ او نسائہن، یا یہ کہ اپنی مسلمان عورتوں کے سامنے،
मुसलमान औरतों से क्या मुराद है? वो जो कि अच्छे सीरत व किरदार की ख़वातीन हों। गैर मुस्लिम औरतें वो तो होती ही ख़राब किरदार की हैं, इसलिए उनसे तो बचना चाहिए। तो मुसलमान औरत का पर्दा गैर मुस्लिम औरतों से भी है। ये अखलाकी तालीम है। पहले जो अहकामात दिए गए थे वो वाजिब के दर्जे में थे, ये अखलाकी दर्जे में। मजीद बात यह कि जो औरतों में से भी, मुसलमान औरतों में से भी बदकिरदार हों, वो तुम्हारे अहल नहीं है, वो तुम्हारे काबिल नहीं है, तो उनसे भी चाहिए कि बचो। अच्छी मुसलमान ख़ानदानी ख़वातीन का मेल मिलाप वो ऐसी बाजारी ख़वातीन से नहीं होना चाहिए। मगर आप देखिए कि जो मीडिया है एक ऐसी चीज़ है, आजकल जो है वो अच्छे घर की खवातीन भी उन औरतों की बातें कर रही होंगी कि वो फलां जो अदाकारा है और फलां फिल्म स्टार है और फलां है, तो उससे मिलना, उसकी बातें जानना वो हम माना बात है। तो इस मीडिया के ज़रिए से पाकदामन खवातीन तक भी, ख़ानदानी खवातीन तक भी बुरी औरतों की बातें पहुँच रही होती हैं और ये उनके अखलाक को बिगाड़ने का ज़रिया बन जाती हैं। अल्लाह बचाए, अल्लाह इससे सबकी हिफाजत फरमाए। अपनी घर की खवातीन को रोकना चाहिए इस बात से कि जो बाजारी औरतें हैं, जो अदाकाराएँ हैं और इस तरह की औरतें हैं, इनके अहवाल से वाकिफ़ होना, इनके बारे में जानना, उनकी तफसीलात, उनके ख़ानदानों के बारे में जानना, ये बहुत गलत चीज़ है, इससे अखलाक ख़राब होते हैं। और मा मलकत ऐमानुहुन्ना, ये कि जिनके मालिक हुए तुम्हारे दाने हाथ, यानी तुम्हारी जो जो तुम्हारे गुलाम होते हैं। अब ताबेईना, या ऐसे नौकर चाकर जो बिल्कुल ताबे हों, गैर उलिल इरबत मिनर रिजाल, जिनको कोई हाजतमंदी ना हो औरतों से, जो कोई रगबत ना रखते हों, इतने ताबे हों। आजकल के जो घरेलू मुलाजिम है वो इसमें दाखिल नहीं है। पहले ज़माने में ग़ुलामी थी तो ग़ुलाम ऐसा मजबूर होता था कि वो अपने आका के घर वालों पर या इसी तरह से जिस खातून का वो ग़ुलाम है उसकी तरफ वो बुरी निगाह नहीं डाल सकता था। मगर आजकल जो मुलाजिम होते हैं वो आज़ाद होते हैं, इस एतबार से उनसे भी पर्दा बहरहाल होगा। घर में काम करने वाले मुलाजिमों से भी औरत का पर्दा है, खुले चेहरे के साथ उनके सामने नहीं आ सकती। अब तिफलिल लजीना, या ऐसे लड़के जो बच्चे हों अभी, लम यज़हरू अला औरातिन निसा, और औरतों की पोशीदा बातों से वाकिफ न हुए हों, वला उनके सामने आ सकती हैं। जो कम उम्र बच्चे, नाबालिग बच्चे। अच्छा, अगर कोई नाबालिग बच्चा भी है मगर वो कुछ समझदार हो गया है और औरतों के मामलात से वाकिफ़ हो गया है, जिनसी मामलात से वाकिफ़ हो गया है, तो उससे भी पर्दा करना होगा। वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्ना, और चाहिए इन औरतों को कि न मारे अपने पैरों को ज़मीन पर, लियुअलमा, कि जान लिया जाए, मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, जो कुछ छुपा रखा है उन्होंने अपने बनाव सिंगार में से। अगर पैर में कोई जेवर पहना हुआ है, हाथ में कोई जेवर पहना हुआ है, तो आवाज़ होगी उससे, और जो दूसरा आदमी है वो मुतवज्जे हो जाएगा, तो आवाज़ का भी पर्दा है, जेवरों की आवाज़ का भी पर्दा, और इसी तरह औरत की हर चीज़ का पर्दा है, औरत के कपड़ों का भी पर्दा है। चुनाचे ये जो मर्द टेलरों से कपड़े सिलवाए जाते हैं, इसी तरह से मर्दों को कपड़े धोने के लिए औरतों के दिए जाते हैं, ये चीज़ें भी सारी वो हैं जो कि खिलाफ आदाब हैं। शरीयत के जो आदाब सिखाएगा उसमें औरत से मंसूब हर चीज़ का पर्दा है, हर चीज़ का पर्दा। फरमाया कि वतूबू इलल्लाहि जमीअन, और तुम सब तौबा करो अल्लाह के हुजूर मिलजुल कर सारे के सारे, अय्युहल मोमिनून, ए मोमिनो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। वनकिहुल अयामा मिनकुम, और अपनों में से जो बेनिकाह हों उनके निकाह कर दिया करो। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, और तुम्हारे गुलामों में से जो नेक सीरत हो उनके भी निकाह कर दिया करो। बताया कि मुस्लिम माशरे में निकाह को जल्द होना चाहिए और बेनिकाह न रहे लोग, चाहे मर्दों में से हो चाहे औरतों में से हो, इससे बेरारवी आम होती है, जल्द निकाह करने चाहिए। और इसी तरह से हदीस में इसकी तरगीब फरमाई कि इसमें ताखीर नहीं होनी चाहिए, जैसे ही कोई बच्ची बालिग हो जाए, कोई लड़का बालिग हो जाए तो फौरन निकाह का एहतमाम करना चाहिए। और वालिदैन को जिम्मेदार ठहराया इस बात का कि अगर वो बालिग होने के बाद किसी गुनाह में मुब्तला होते हैं और ये बिला वजह ताखीर करते हैं तो गुनाह में से इनको भी सज़ा मिलती है, इनके ज़िम्मे भी वो गुनाह जाता है। और इसी तरह से फरमाया कि तुम उस वक्त तक खैर पर रहोगे जब कोई तुम्हारे सामने निकाह, पैगाम निकाह आए और उसमें कोई बुराई ना हो और तुम उसको निकाह कर दो, यानी उस रिश्ते को दे दो। अगर तुम उसमें टाल मटोल करोगे तो तुमसे खैर रूठ जाएगी, मुसलमान शर पर चले जाएंगे, खैर से निकल जाएंगे। वह सालिहीन मिन इबादिकुम, तुम्हारे गुलामों में से भी जो नेक सीरत हो उनके भी निकाह कर दिया करो। वह इमाइकुम, और तुम्हारी लौंडियों में से भी। यकूनु फ़क़रा, अगर वो हों फ़कीर, मालदार ना हो, युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उन्हें गनी कर देगा अपने फजल से। निकाह भी असबाब गिना में से है। अगर कोई गरीब हो तो अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए निकाह करे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको वसअत अता फरमा देंगे। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बड़ी वसअत वाले, खूब जानने वाले हैं। वलियस्ताफ़िफ़िल लज़ीना ला यजिदूना निकाहन, और चाहिए कि पाक दामन रहें, अपने आप को बचा कर रखें हर तरह की गंदगी से, हर अखलाकी बुराई से अपने आप को बचा कर रखें वो लोग जो अभी निकाह की ताकत नहीं रखते।
جو ضروری اسباب ہیں وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے نکاح کرنے کے لیے، جو ایک کمرہ چاہیے جس میں وہ زندگی گزار سکیں، جو ایک نان نفقہ چاہیے بیوی کو دینے کے لیے، خرچہ چاہیے، وہ بھی نہیں اٹھا سکتے، تو صحیح اپنے آپ کو پھر باندھ کر رکھیں، اپنے آپ کو چاہیے کہ پابند کر کر رکھیں اخلاق کا، کوئی بد اخلاقی کوئی بے اخلاقی ان سے نہ ہو، کوئی بے حیائی کا کام ان سے نہ ہو، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں غنی کر دے اپنے فضل سے۔ والذین یبتغون الکتابہ، اور وہ لوگ جو تم میں سے مکاتبت چاہتے ہوں، غلام اگر آزادی چاہتا تھا تو اس کے لیے اجازت دی گئی تھی کہ وہ اپنے آقا سے ایک معاہدہ کر لے کہ اتنے پیسے میں آپ کو لا کر دے دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دیجئے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ ایسا کیا کرو، مما ملکت ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ جن کے بالغ ہوئے، یعنی تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت چاہے، آزادی کی تحریر لکھنا چاہے، اسے لکھ دیا کرو، فکاتبوہم، تو ان سے لکھ دیا کرو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تمہیں ان میں بھلائی نظر آئے، یہ نظر آئے کہ یہ اکیلے گزران کر سکتے ہیں اور یہ کہ ان کے اخلاق کی حفاظت رہے گی، تو ان کے ساتھ مکاتبت کا معاملہ کر لیا کر لو۔ وآتوہم من مال اللہ، اور ان کو دیا کرو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے، الذی آتاکم، ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور تم اپنی لونڈیوں کو مجبور نہ کیا کرو بدکاری پر۔ عربوں میں یہ رواج تھا جاہلیت کے زمانے میں کہ عورتوں سے لونڈیوں سے بدکاری کراتے تھے، مہنگی مہنگی کنیزیں خرید کر لاتے تھے اور انہیں پھر کرائے پر دیا کرتے تھے، کہا یہ جائز نہیں ہے۔ ولا تکرہوا، نہ مجبور کرو، فتیاتکم اپنی لونڈیوں کو علی البغاء بدکاری پر، ان اردنا تحسنا، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں، یعنی اگر وہ نہ چاہیں تب بھی جائز نہیں ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہیں اور تم ان سے زبردستی ایسا کام کرواؤ تو بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، کہ تم تلاش کرو دنیا کی زندگی کا سامان، یعنی ان کا جو مال آئے وہ تم اپنے لیے رکھو۔ ومن یکرہن، اور جو کوئی ان میں سے مجبور کی جائیں گی، فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم، تو بلا شبہ اللہ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بعد میں اس کو ختم ہی کر دیا گیا، یعنی ابتدائی حکم تھا، پھر بعد میں بتا دیا گیا کہ ایسا کام کرنا بھی یہ زناکاری میں شمار ہے، اور جو احکامات زنا بیان کیے گئے تھے وہ جاری ہوں گے اس پر۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور ہم نے تحقیق نازل کی آپ کی طرف واضح آیات، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور کچھ حال ان لوگوں کا جو آپ سے پہلے ہو گزرے، وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت ہے اس میں، لِلْمُتَّقِین، اہل تقوی کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ بلکہ یہاں پر 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد مزید آگے مطالعے کو آگے بڑھائیں گے، پھر 4 رکعت ادا کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔